السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں خاکہ نگاری سوانح حیات امام احمد رضا خان بریلوی، جو بریلوی مکتب فکر کے امام و بانی ہے۔ تو مولانا کی پیدائش 10 شوال 1272 14 جون 1856 کو بریلی شہر میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولانا محمد نقی علی خان تھا۔ ان کا خاندان ہندوستان کے باشندگان میں سے نہ تھا، بلکہ ان کے آباء و اجداد قندھار کے موکر قبیلہ بڑھیچ کے پٹھان تھے۔ شاہان مغلیہ کے دور میں ہندوستان آئے اور معزز عہدوں پر فائز رہے۔ لاہور کا شیش محل ان کی جگیر تھا۔ مولانا کا پیدائشی اسم گرامی محمد ہے۔ والدہ محبت سے امن میاں اور والد صاحب احمد میاں کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو مولانا کے جد امجد نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور مولانا کا تاریخی نام المختار ہے، اور مولانا نے خود اپنے نام کے شروع میں عبد المصطفیٰ لکھنا پسند فرمایا، اور اسلامی دنیا میں آپ کو اعلیٰ حضرت اور فاضل بریلوی کے باادب اور احترام کے ساتھ آپ کے نام کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو مولانا کے دادا کا نام مفتی رضا علی خان تھا۔ آپ کو علم فقہ میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ایک روایت کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ہندوستان میں پہلا باقاعدہ دارالافتاء قائم کیا اور جنگ آزادی ہند 1857 میں حصہ لیا۔ مولانا نے شدت سے تقلید اور حنفیت کا دفاع کیا۔ تو مولانا کی پیدائش بریلی شہر میں ہوئی۔ تو شہر بریلی کے بارے میں مختصر جا آپ تاریخ اس کی سماعت کریں۔ ضلع بریلی بھارت کی ریاست اتر پردیش میں واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت بریلی شہر ہے، اور اس بریلی شہر کو 6 تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شرح خواندگی 81% ہے، اور بریلی شہر کا رقبہ 4120 کلومیٹر ہے۔ تو بریلی شہر ہندوستان کا قدیم شہر ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 88 لاکھ کے قریب ہے۔ تو مولانا نے شدت سے تقلید اور حنفیت کا دفاع کیا۔ سلسلہ حدیث میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور عبدالحق محدث دہلوی سے آپ نے استفادہ کیا، اور فقہ میں سند اجازت شیخ عبد الرحمن سے حاصل کی، جن کا سلسلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ مولانا احمد رضا نے 2 قومی نظریہ کا پرچار کیا، اور کسی بھی سطح پر ہندو مسلم اتحاد کو رد کیا، اور تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ان تحریکوں میں مسلم ہندو اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جو شرعی حیثیت سے ناجائز ہے۔ مولانا نے عورتوں کی ضروری دینی تعلیم کی سختی سے آپ نے تلقین کی، اور عورتوں کے زیارت قبور کے لیے گھر سے نکلنے کے مسئلہ پر آپ نے ممانعت کا فتویٰ دیا۔ مولانا نے کثرت سے فقہی مسائل پر رسائل اور عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے کتابیں تصنیف کیں۔ مولانا نے بریلی شہر میں منظر اسلام کے نام سے دارالعلوم اور ایک اسلامی جامعہ قائم کی، اور بریلوی مکتب فکر کو آپ نے متعارف کروایا۔ مولانا کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور حسان الہند جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا کا قد درمیانہ، رنگ گندمی، بلند پیشانی، ستواں ناک، نگاہ میں قدر تیزی تھی، جو پٹھان قوم کی خاص علامت ہے۔ داڑھی خوبصورت گھنی تھی، سر پر ہمیشہ عمامہ بندھا رہتا تھا۔ ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید ہی کپڑے پہنا کرتے، اور بولتے وقت آواز کسی قدر بلند ہوتی تھی۔ تو دینی علوم کی تکمیل گھر پر اپنے والد
مولوی نقی علی خان سے کی، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی کسی باقاعدہ عربی مدرسہ یا دارالعلوم کے تعلیم یافتہ نہ تھے۔ آپ کی اکثر دینی تعلیم گھر پر ہی ہوئی تھی، اور آپ اپنے والد مولانا نقی علی خان سے پڑھتے رہے، اور اس دور کے تمام علوم مروجہ آپ نے اپنے والد محترم ہی سے حاصل کیے، اور انہی سے آپ نے استفادہ کیا۔ اور 13 یا 14 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد محترم سے علوم مروجہ سے آپ فارغ التحصیل ہوئے، اور مولانا 2 مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ درس و تدریس کے علاوہ مختلف علوم و فنون پر کئی کتابیں اور رسائل تصنیف و تالیف کیے۔ مولانا نے قرآن کا اردو ترجمہ بھی کیا، جو کنز ایمان کے نام سے مشہور ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی نعتیں لکھیں۔ مولانا نے عربی، فارسی اور اردو میں 1000 کے قریب کتابیں تصنیف کیں۔ مولانا نے جن اساتذہ سے استفادہ کیا، ان میں سر فہرست مرزا غلام قادر بیگ، والد ماجد مولانا محمد نقی علی، اور مولانا عبدالعلی خان رامپوری، شاہ ابو الحسین احمد نوری تھے، جن سے مولانا نے استفادہ حاصل کیا۔ مولانا نے اپنے والد نقی علی خان کے ہمراہ شاہ آل رسول مار ہروی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے۔ مولانا فتویٰ نویس بھی تھے۔ شیعت کے خلاف مولانا نے کئی فتویٰ جاری کیے اور کتب و رسائل لکھے، جن میں شیعی عقائد و رسومات کی مولانا نے پرزور مذمت کی۔ مولانا نے اپنی کتاب احکام شریعت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنے والے کو جہنمی کتا کہا، اور خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے منکر پر آپ نے تنقید فرمائی، اور ان حضرات کو برا کہنے والوں پر بھی تنقید فرمائی، اور ایسے امام کے پیچھے نماز کو ناجائز کہا جو خلفائے ثلاثہ کو برا کہے یا ان پر تنقید کرے۔ مولانا نے اپنے رسائل و فتاوی میں اذان میں کلمہ خلیفہ بلا فصل کا رد کیا، اور تعزیہ داری اور شہادت نامہ جیسے اعمال کو حرام قرار دیا، اور پہلے خلیفہ برحق کی تحقیق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر مولانا نے بے شمار دلائل دیے۔ مولانا نے کم و بیش 50 مختلف علوم و فنون پر 1000 کتابیں لکھیں۔ ان میں سر فہرست فتاوی رضویہ، اور دوسرے نمبر پر نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان۔ اس کتاب میں مولانا نے قرآنی آیات سے زمین کو ساکن ثابت کیا ہے۔ جد الممتار علی رد المختار، اور احکام کرتاس الدراہم، کاغذی کرنسی کے متعلق اس دور میں یہ مسئلہ متنازع تھا، تو آپ نے کاغذی کرنسی کے متعلق یہ کتاب لکھی۔ کنز الایمان، قرآن پاک کا ترجمہ، جس پر احمد رضا خان کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے حاشیہ تحریر فرمایا۔ مولانا نے اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں نعت گوئی اور منقبت نگاری کی۔ ہدایت بخشش یہ مولانا کا نعتیہ دیوان ہے، جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مولانا کے عربی اشعار جو حضور علیہ السلام کی مدح پر لکھے گئے، بعض کے نزدیک ان کی تعداد 390 ہے، بعض کے نزدیک ان کی تعداد 1120 ہے۔ ان اشعار پر MPhil اور PhD مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں، اور اسی طرح کم و بیش آپ کی سوانح حیات پر 30 کے قریب PhD مقالہ جات لکھے جا چکے ہیں۔ مولانا کی زوجہ محترمہ ارشاد بیگم سے آپ کے ہاں 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ دونوں بیٹے عالم دین تھے۔ تو مولانا 25 صفر 1340 مطابق 1921 کو جمعہ کے دن کو دائی اجل کو لبیک کہا، اور بریلی شہر میں مدفون ہوئے، اور وہی ان کا مزار بنایا گیا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔